الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الاحزاب کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے. اس ضمن میں گزشتہ نشست میں جس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. دراصل ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کے اندر ان خصوصیات کا یا ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے. جس میں سے چند صفات میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی تھی، مختصراً ان کا تذکرہ کر کے پھر بات کو وہیں سے چلاتا ہوں. فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، قنوت اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ جو قنوت کا لفظ آیا بیچ میں قانتین سے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنی رضا و رغبت سے، اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، اس کو قنوت کہا جاتا ہے. چنانچہ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ وقوموا للہ قانتین، کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو اپنی رضا و رغبت کے ساتھ قیام کیا کرو، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو. تو بہرحال قنوت کا معنی یہاں پر یہ بیان کیا گیا. جس صفت پر میں نے گفتگو مکمل کی تھی وہ تھا صبر. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کا مفہوم کیا ہے اس کو مختصراً سمجھ لیجئے کہ صبر کے معنی اور مفاہیم میں علماء کرام نے 3 باتیں لکھی ہیں. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے نفس پر جبر کرنا، اپنے نفس پر جبر کرنا. اور مفہوم علماء کرام اس کا بیان فرماتے ہیں کہ ایک مفہوم صبر کا یہ ہے کہ اپنے نفس کو نیکی کے کاموں پر مجبور کرنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہ کے کاموں سے روکنا. اور صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر شور شرابہ نہ کرنا. یہ صبر کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کی انہی صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اس کے بعد جس صفت کو بیان کیا گیا فرمایا کہ والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. یہ خشوع کا معنی سمجھ لیجئے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنا کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ کی ذات سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات سب سے برتر، آپ کی ذات سب سے بزرگ، آپ بڑی شان والے، آپ بڑے کرم والے، آپ بڑے فضل والے. یا اللہ میری کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو آدمی اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے میں کرتا ہے نا، یہ میں اللہ کو پسند نہیں آتی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر تکبر کی مذمت کو بیان فرمایا. تکبر یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی
آدمی اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، اچھے جوتے پہن لیتا ہے، اچھا لباس ہوتا ہے اس کا خوبصورت، جیسے ہمیں شوق ہوتا ہے کہ جی ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، جوتے اچھے ہونے چاہیے، گھڑی اچھی ہونی چاہیے، اینک اچھی ہونی چاہیے، موبائل اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. لیکن فرمایا کہ تکبر اچھا لباس پہننے کا نام نہیں، اچھے جوتے پہننے کا نام نہیں، اچھی گاڑی رکھ لینے کا نام نہیں. تکبر کس چیز کا نام ہے؟ کہ غمط الناس و بطر الحق، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا. فرمایا کہ ان دو چیزوں کا نام تکبر ہے. اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہے کوئی بات نہیں، پہنے، ضرور پہنے. اگر اس کی استطاعت ہے تو اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے، رکھے، لیکن اس اچھی گاڑی میں بیٹھ کر سائیکل پہ چلنے والے کو حقیر نہ سمجھے. اگر حقیر سمجھا تو پھر ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ والخاشعین والخاشعات، خشوع تذلل کا اظہار اختیار کرنے والے مرد اور اختیار کرنے والی عورتیں. ایک حدیث، ایک دعا کے الفاظ کہیں سے گزرے تھے نظر میں اکثر اس دعا کو پڑھا بھی کرتا ہوں. فرمایا کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ مجھے تکالیف کے اوپر صبر کرنے والا بنا دے، نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے، اور اپنی نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے. یعنی جب میں خود پر نظر کروں تو مجھے اپنے گریبان میں کیڑے نظر آئیں کہ میں بہت برا ہوں، میں بہت غلط انسان ہوں. لیکن جب دوسرے مجھے دیکھیں تو وہ میری تعریف کریں. یعنی کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے دیکھ کر تعریف کریں کہ ہاں یار یہ بندہ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میں خود یوں کہتا پھروں کہ جی میں ایسے ہوں تو میں ویسے ہوں تو میں ایسا ہوں تو میں ڈھمکانا ہوں، باقی لوگ یوں ہیں تو باقی لوگ فلاں ہیں تو باقی لوگ ویسے ہیں، اور لوگوں کی اس کے متعلق رائے یہ ہو کہ جی بندہ ہی دو نمبر ہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، اور قرآن بھی اس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ والخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں. اس کے بعد فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. یہ صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، یہ بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے. دیکھیں، ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے ہی ہے، صاحب استطاعت کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر. اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب اور اس کا اجر یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے کو 700 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. 700 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب کوئی انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے نا خلوص نیت کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقہ و خیرات کو پالتے ہیں. فرمایا جیسے تم اپنے مویشیوں کو پالتے ہو، اسی طرح اللہ اس صدقہ و خیرات کو پالتے ہیں، پال کر اسے بڑا کرتے ہیں. اور قیامت والے دن جب یہ صدقہ و خیرات کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ تیرا اجر اور ثواب ہے پہاڑ کے برابر. تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کائنات، اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں، تو یہ اجر و ثواب اتنا زیادہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں وقت میں جو تو نے صدقہ و خیرات کیا تھا، یہ صدقہ و خیرات بڑھ بڑھ کر اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج نیکیوں کی شکل میں یہ تیرے سامنے موجود ہے. تو اس لیے احباب کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنے معمولات میں سے صدقہ و خیرات کا ضرور اہتمام کیا کریں. لیکن اس میں ایک پہلو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کو صدقہ یا خیرات دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہو. اب سمجھ لیں ذرا، اب یہ بات آ گئی ہے، یہ آج کی میری تقریر کا حصہ تو نہیں تھا لیکن چلیں میں سمجھا دیتا ہوں. لیکن ایک ہوتی ہے زکوٰۃ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو واجب ہے.
اس کا بہر صورت مستحق تک پہنچانا ضروری ہے. کسی امیر آدمی کو زکوٰۃ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سمجھ لیں ذرا اس بات کو اچھے طریقے سے. برخلاف صدقہ و خیرات کے، صدقہ اگر کسی امیر آدمی کو دے دیا تب بھی ثواب ملے گا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، پہلے سمجھ لیں اس کو. صدقہ اگر کسی غیر ضرورت مند کو بھی دے دیا تو تب بھی اس کا ثواب ملے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو کچھ اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے، شام کو واپس لوٹتے ہیں، 30 دن تک یہی روٹین جاری رہتی ہے. 30 دن کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ملتا ہے. اب جب آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ملتا ہے، آپ گھر کا ساز و سامان لے کر آتے ہیں، بچوں کے لیے ضروریات کی چیزیں لے کے آتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں اور دیگر اخراجات ہیں، بیوی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دیگر گھر والوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، آج سے اس بات کی نیت اور ارادہ کر لیں کہ جو کچھ بھی میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کروں خلوص نیت کے ساتھ اور حلال مال کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ اس خرچ پر، ہر خرچ پر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ میں بغیر حوالے کے یا ریت کی دیوار پر کھڑا ہو کر یہ بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں. تو میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا، زکوٰۃ میں اور صدقے میں فرق سمجھانا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ واجب ہے، اس کا مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا ضروری ہے. اس کی برخلاف صدقہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، یہ آپ کسی کو بھی صدقے کی نیت سے دے دیں گے تو ثواب آپ کو مل جائے گا. دوسری بات، ہمارے اذہان کے اندر ایک یہ تصور زبردستی جبری مسلط کر دیا گیا ہے کہ شاید کالا بکرا، کالی مرغی دینے کا نام صدقہ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ تصور بالکل باطل ہے، بالکل غلط تصور ہے. صدقے کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہو. خدا نہ خواستہ، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ایک آدمی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسے دواؤں کی اشد ضرورت ہے. آپ سے وہ کہتا ہے کہ جی میری کچھ امداد کر دیں، کچھ صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں. آپ کہتے ہیں ٹھہرو یار میں 10 منٹ میں آتا ہوں. آپ بازار جاتے ہیں، کالا بکرا خرید کے لے آتے ہیں اور ہسپتال کی ایمرجنسی میں جا کے اس مستحق کو پکڑا دیتے ہیں. آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا اس وقت اس بکرے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ بتائیں، نہیں ہوگی. اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے؟ دوائیں ہیں یا پیسہ ہے؟ تو آپ اس وقت اس شکل میں صدقہ دیں گے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. تو اس لیے اس تصور کو اپنے ذہنوں سے بالکل نکال کر باہر کر دیں کہ صدقہ شاید کالے بکرے اور کالی مرغی دینے کا انعام ہے. یہ صرف پیٹ کے پجاریوں کے بنائے ہوئے ڈھونگ ہیں اور کچھ نہیں ہے، تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے. ایک دفعہ میرے ایک دوست میرے پاس آئے تو وہ آ کر مجھے بتانے لگے، کہتے جی آپ کا بیان سنا پہلی مرتبہ تو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہم نے زندگی میں یہ باتیں سنی ہی نہیں کبھی پہلے. میں نے کہا اس سے پہلے کیا تھا؟ کہتے جی اس سے پہلے ہم ایک صاحب کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ ہمیں ترغیب دیتے تھے صدقے کی، کالے بکرے کی، کالی مرغی کی، اور کچھ کڑی شرائط اور بھی ساتھ مسلط کر دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ تونوں کتوں نہیں لبنا، مینوں ہی پیسے دے دیو، میں یہ انتظام کر دوں گا. تو یہ پیٹ کے پجاریوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ بھی حلال مال سے آپ اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے خاندان والوں کے اوپر، دوست احباب کے اوپر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اسی سے متعلق ہے تیسری بات کہ ہمارے ہاں
ضرورت مند دو قسم کے ہیں، ایک وہ ضرورت مند ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، اور ایک وہ ضرورت مند ہیں جو بناوٹی ضرورت مند ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایک وہ جو حقیقت میں ضرورت مند ہیں، اور جو حقیقی ضرورت مند ہوگا وہ کبھی آپ کے سامنے آ کر ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کبھی اپنے رونے نہیں روئے گا، جو حقیقی ضرورت مند ہوگا۔ جو بناوٹی ضرورت مند ہوگا وہ آپ کو مسجد میں بھی نظر آئے گا، وہ آپ کو باہر چوک میں بھی کھڑا ہوا نظر آئے گا، وہ آپ کو کسی نہ کسی سگنل کے اوپر کھڑا ہوا نظر آئے گا، وہ کبھی گھر کا دروازہ بجا کر مانگ رہا ہوگا، کبھی کچھ کر رہا ہوگا۔ یہ بناوٹی ضرورت مند ہے، در حقیقت یہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ اکثر میں ایک قصہ سنا دیا کرتا ہوں اس موقع پر کہ ادھر ہمارے شاہجمال کے علاقے میں ایک خاتون ہیں، وہ صبح صبح کے وقت میں نا کوڑا اکٹھا کرنے آتی ہیں۔ تو ایک یہ نشتر کالونی فیروز پور روڈ پہ، وہاں پہ میرے کچھ عزیز رہتے ہیں، تو میری ساس صاحبہ کا وہاں پر جانا ہوا، تو وہ اسی عورت کو دیکھا، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ میری ساس صاحبہ نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا جی یہ پیچھے ڈبل سٹوری جو گھر ہے نا یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو یہ ہوتے ہیں بناوٹی ضرورت مند، ان کو دینے سے گریز کریں۔ دیکھیں اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور مال خرچ کرنے والا بنایا بھی ہے، اتنی توفیق دی ہے، تو پھر تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ یہ کر لیا کریں کہ جو ضرورت مند ہو اس کو تلاش کر لیا کریں۔ اور ضرورت مند کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے کئی ضرورت مند ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کبھی کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر انہی لوگوں کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ والمتصدقین والمتصدقات، کہ بھائی صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں۔ اس کے بعد ایک صفت اور بیان فرمائی کہ والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ یہاں پر بھی یہی دو باتیں ذہن نشین فرما لیجیے کہ ایک تو ہے رمضان کا روزہ، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، وہ تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، الا یہ کہ انسان کی خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کہ اتنا شدید بیمار ہو جائے کہ روزہ نہ رکھ سکے، یا کہیں سفر میں جا رہا ہو، وہ استثناء کی علیحدہ صورتیں۔ لیکن رمضان کا روزہ بہرحال فرض ہے۔ رمضان کے روزے کے علاوہ نفلی روزے ہیں جن کی کچھ ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کے 6 روزے، مثال کے طور پہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، مثال کے طور پہ چاند کی ہر 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔ یہ وہ روزے ہیں کہ جن کی ترغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ بھئی یہ روزے رکھ لیا کرو، سب آپ کا کام ہے، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ نفلی روزے ہیں۔ اور نفل کے اندر شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کر لے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ فرض کے اندر یہ قانون ہے کہ بہر صورت ادا کرنا پڑے گا، اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ یہ بڑا ایک اہم مضمون ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی ایک کو تخلیق فرمایا ہے، پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک وہ صلاحیتیں ہیں جن کو میں نورانی صلاحیتوں سے تعبیر کرتا ہوں، اور ایک وہ صلاحیتیں ہیں جن کو ہم مادی صلاحیتیں کہتے ہیں۔ نورانی صلاحیتیں کیا ہیں؟ کہ انسان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اور مادی خواہشات یا مادی صلاحیتیں کیا ہیں؟ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہیجانی کیفیت رکھی ہوئی ہے، اس ہیجان کو، اس شہوت کو کسی نہ کسی طریقے سے انسان پورا کرے۔ یہ ہیجانی کیفیت جانوروں کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے۔
لیکن جانوروں اور انسان کے اندر فرق ہے کہ جانور کے اندر اس حیجانی کیفیت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ماں بہن کے رشتے کا تقدس، کوئی تمیز نہیں ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ تمیز رکھی ہے کہ اگر تمہیں اپنی اس شہوت کو پورا کرنا ہے تو یہ نہیں کہ جہاں دل کرے منہ اٹھا کے چلے جاؤ، نہیں، نکاح کرو، ایک بیوی ہوگی تمہاری، اس بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرو اور وہاں پر جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ یہ ایک جائز طریقہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں خواہشات کو پورا کرنے کے وہ سب ناجائز اور سب حرام ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، مردوں کے لیے بھی یہی حکم اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص یا کوئی مرد یا کوئی عورت کسی دوسرے مرد یا کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو۔ جو فوت بھی ہو گیا ہو اس کی بھی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مردے کو غسل دیتے ہیں تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دینے کا حکم ہے کہ اس کے اوپر کپڑا ڈالو، پھر اس کے بعد اس کو غسل دو تاکہ کسی کی نظر اس کے ستر عورت پر نہ پڑ سکے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں۔ ویسے تو یہ باتیں کافی مرتبہ گزر چکی ہیں، لیکن چونکہ مضمون بار بار آ رہا ہے اس لیے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ دو چیزیں سمجھ لیں، ایک ہے پردہ جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا، ایک ہے ستر عورت۔ ستر عورت، یہ اصطلاح یاد کر لیں، ستر عورت۔ ستر عورت سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں کہ جن کا 24 گھنٹے ہر کسی سے چھپانا فرض ہے۔ سمجھ میں آئی اصطلاح یا دوبارہ دہرا دوں؟ کہ ستر عورت سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں کہ جن کا 24 گھنٹے سے مراد پوری زندگی ہر کسی سے چھپانا فرض ہے۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کے لیے ستر ہے، اور یہ ستر کا چھپا ہونا مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے۔ یہ جو نوجوان آج کل وہ اتنے سے کچھے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کا لباس نہ پہنائیں، خاص کر جب ان کی عمر بڑھنا شروع ہو جائے تو اس طرح کا لباس نہ پہننا جائز ہے نہ پہنانا جائز ہے۔ اور مرد عورت کے لیے ستر کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک، یہ عورت کا ستر ہے، یعنی پورا کا پورا جسم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے ناک سے لے کر گھٹنوں تک کا؟ کہ نہ کوئی مرد اپنے باپ کے سامنے ستر عورت ظاہر کر سکتا ہے، نہ کوئی بیٹے کے سامنے، نہ کوئی ماں کے سامنے، نہ کوئی بہن کے سامنے، کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح عورت، وہ اپنا ستر عورت کسی نہ عورت کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے نہ کسی مرد کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات۔ بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک کیفیت رکھی ہوئی ہے، اس کیفیت کو کسی غلط جگہ پر جا کر پورا نہ کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اچھا بھئی اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھے کہ بھئی مولانا صاحب کی تقریر آج کے موضوع کے مطابق نہیں ہے، آج کا دن مشہور یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا دن ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ 8 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس چیز کو بیان فرمایا۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جی آج تو حضور کی سیرت بیان کرنے کا دن تھا، تو مولوی صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو بھائی کیا صرف آج ہی حضور کی سیرت بیان کرنے کا دن ہے، باقی پورا سال نہیں ہے؟ اور کیا اللہ کے قرآن کو بیان کرنا حضور کی سیرت نہیں ہے؟ تو اللہ کا قرآن آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، حضور کی باتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، اس لیے کسی کے ذہن کے اندر کوئی خلش یا خلجان نہیں ہونا چاہیے۔
تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں اضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ایک کیا فرمایا کہ جو دو رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، اور دوسری کیا فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان۔ فرمایا ان دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو۔ گارنٹی کیا دینی ہے کہ ان دو چیزوں کا استعمال غلط جگہ پر نہیں ہوگا، جس کا جو حق ہے وہیں پر ادا ہوگا، اس کے علاوہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا کیا کہتا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ نکاح کے علاوہ اگر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی مرد یا کوئی عورت اپنی خواہش کسی اور جگہ پر جا کر پورا کرتے ہیں تو اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے زیادہ بڑھ جانے والے ہیں۔ میں ایک دعا کرتا ہوں، اس دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سب کی آبروؤں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی خواہشات کو کسی ناجائز جگہ پر جا کر پورا نہ کریں۔ تو فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، ایک زبان کی گارنٹی دے دو۔ اب زبان کی گارنٹی کیا ہے؟ کہ زبان سے جھوٹ نہ بولو، زبان سے غیبت نہ کرو، زبان سے چغل خوری نہ کرو، زبان سے گالی مت بکو، زبان سے کسی کو دھوکہ مت دو۔ علماء فرماتے ہیں، بڑا عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، فرمایا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کے جو سائز ہے نا یہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرائم کی فہرست بہت زیادہ ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے زبان سے بولتا ہے، غیبت کرتا ہے زبان سے کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے زبان سے کرتا ہے، گالی بکتا ہے زبان سے بکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو قتل کر دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کافروں والا کام کر دیا۔ اب ذرا سوچئے گا کہ ہماری تو گفتگو کا آغاز ہی گالی سے ہوتا ہے۔ دو دوست آپس میں ملیں گے، السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں کریں گے، اور تیری مانو تو تیری پہنو سے آغاز ہوتا ہے، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح برداشت کر لیتے ہیں ماں کی گالی اور بہن کی گالی کسی کو دینا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ حضرات کی برکت سے مجھے احادیث یاد آتی چلی جا رہی ہیں لیکن یہ میری گفتگو کا حصہ نہیں تھا، لیکن بہرحال چلیں آ گئی تو آ گئی۔ فرمایا کہ مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ ایسا بدبخت کون ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے یا اپنے باپ کو گالی دے؟ تو فرمایا کہ تم کسی کی ماں کو گالی دو، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کو گالی دے تو اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب تو تم ہی بن رہے ہو نا۔ آج ماں کی گالی عام ہے، بہن کی گالی عام ہے، باپ کی گالی عام ہے۔ ایک لفظ میں استعمال کرنے لگا ہوں، ممبر کے مناسب تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ بڑی آسانی سے ہم لوگ آج کل دو الفاظ بہت استعمال کر دیتے ہیں، ایک حرامی اور ایک لعنتی، بڑی آسانی سے استعمال کر دیتے ہیں۔ حرامی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ناجائز اولاد۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر یہ تانا لگانے والے؟ اور یاد رکھیے گا کہ اگر شریعت کا قانون نافذ ہو نا، شریعت کا قانون نافذ ہو تو صرف یہ لفظ حرامی بولنے پر 80 کوڑے لگیں گے، صرف ایک لفظ بولنے پر، کہ اگر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بچہ ناجائز ہے نعوذ باللہ تو پھر ثابت کرو، ثابت نہیں کر سکتے تو پھر 80 کوڑے کھاؤ۔ اور 80 کوڑے کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جی لعنتی، اللہ ان دونوں الفاظ سے ہمیں بچا کے رکھے۔ یہ لعنتی کا لفظ اتنا برا لفظ ہے، اتنی بری گالی ہے
کہ الامان الحفیظ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ لعنت اس شخص کی طرف جاتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ شخص تو لعنت کا مستحق ہی نہیں ہے تو وہ لعنت آسمانوں میں جاتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ آسمانوں میں بھی لعنت کا کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر لعنت وہ واپس زمین پر پلٹتی ہے اور اس لعنت کا لفظ کہنے والے پر ہی جا کر برستی ہے۔ تو اس لیے خدا را خاص کر ان دو مذموم الفاظ کے استعمال سے بہت احتیاط کیا کریں، چاہے آپ سیاست کے میدان میں ہو، چاہے سامنے آپ کا کوئی سیاسی مخالف ہو یا کوئی مسلکی مخالف ہو یا کوئی بھی شخص ہو، کم از کم یہ لعنتی اور حرامی کے لفظ سے اجتناب کریں۔ یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرمایا کہ والحافظین، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، والحافظین فروجہم والحافظات، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور آخری صفت کیا بیان فرمائی کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے مراد لاؤڈ اسپیکر چلا کر شور مچا کر نعرے لگانا نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کے ذکر سے مراد ہر وہ عمل ہے جو میرے نبی کی سنت ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے ذکر سے مراد ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ کی یاد آتی ہو، اللہ کا حکم پورا ہوتا ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ آپ لباس پہن رہے ہیں نا، لباس پہن رہے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے کہ بھائی پہلے دایاں ہاتھ آستین کے اندر ڈالو پھر بایاں ہاتھ آستین کے اندر ڈالو، اگر اس نیت سے آپ نے لباس پہن لیا تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بیت الخلاء میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، سنت یہ ہے کہ جاتے وقت بایاں پاؤں، لیفٹ فٹ، بایاں پاؤں بیت الخلاء کے اندر داخل کریں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا یاد کرو بھائی، یہ تو یاد کرنے والی دعائیں ہیں، روزمرہ کی دعائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بایاں پاؤں داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں، اور جب باہر نکلیں تو دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ بیٹا باہر نکلنے کی کیا دعا ہے بیت الخلاء سے؟ غفرانک، دیکھا بچے کو یاد ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ دعائیں یاد کرنے، یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی ہیں۔ اگر نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہے تو بھائی پہلے نبی کی سنتوں کو پورا کر لو۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر، تو اگر یہ دو کام بھی کر لیے نا تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، 2-3 منٹ بس اور لوں گا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، مجھے بس کوئی مختصر سی چیز بتا دیں کہ میں بس اس کے ساتھ جڑا رہوں۔ یہ مطلب نہیں سوال پوچھنے کا کہ نہیں میں فرائض اور واجبات پورا نہ کروں، فرائض اور واجبات کے علاوہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے بتلائی، اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دعا سب کو یاد ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا خلا ہے وہ سارا کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ سب ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ، آسمان سے لے کے زمین تک کے درمیان میں جتنا خلا ہے سب ثواب سے بھر گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے بطور شکرانہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں جی 360 جوڑ ہیں غالباً، جی 360 جوڑ ہیں، تو اب روزانہ 360 صدقے کون کرے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ،
ہم کیسے اتنا زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ اے ہے قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت پر، ہم سب کے لیے کام آسان کر دیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، ایک صدقہ ادا ہو گیا، ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ، ایک صدقہ ادا ہو گیا، ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، ایک صدقہ ادا ہو گیا، ایک مرتبہ کہہ دو اللہ اکبر، ایک صدقہ ادا ہو گیا۔ یہ 10 صفات جو پچھلے جمعے سے چل رہی ہیں اس سورہ احزاب کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور ان تمام کی تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ جو لوگ ان 10 صفات کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا بھی وعدہ فرما دیا ہے، اور مغفرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بہت بڑے اجر اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ فرما دیا ہے۔ آج کا بیان ختم ہوتا ہے، حالات حاضرہ پر صرف 2 منٹ گفتگو کروں گا اور پھر بات مکمل۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ آج کل پوری دنیا کے حالات کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ یہ اہل کفار آئے روز مسلمانوں کا کسی نہ کسی حوالے سے امتحان لیتے رہتے ہیں، بالخصوص فرانس اور ڈنمارک ان میں سر فہرست ہیں۔ کبھی نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا کر ان کی تشہیر کی جاتی ہے، کبھی نعوذ باللہ کچھ کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ مذموم عزائم ہیں کہ جن سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں۔ بلکہ میں اگر اس کو اپنے انداز میں یوں کہوں کہ یہ ہر 2، 4، 6 مہینے کے بعد ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بھئی تمہارے اندر کتنا ایمان ہے۔ تو اب اس حوالے سے جو اس وقت سینیریو ہے کہ فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں ہم یہاں سے فرانس جا کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم عوام جو ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا؟ ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات اقدس ہے جو ہمارا کل سرمایہ ہے، جن کے بغیر ہمارے پاس بولے نا بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حضور کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہے تو ساری زندگی نور علی نور ہے اور زندگی کے بعد بھی سکون ہے، اور اگر حضور کی زندگی کے ساتھ تعلق اور وابستگی نہیں ہے تو پھر ہمارا اس دنیا میں رہنا فضول ہے۔ اگر گنبد خضرا کے ساتھ ایک جو ہمارا روحانی کنیکشن ہے، یہ تار جڑی ہوئی ہے، تو جب تک یہ تار جڑی رہے گی تب تک دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور خدا نہ خواستہ جس دن یہ تار کٹ گئی اس دن دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا سکتے ہیں؟ ہم یہاں پر بیٹھ کر وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو شاید حکومتی سطح پر بھی نہ کیا جا سکے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹوٹل سے پیٹرول ڈلوانا چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لیو کے بسکٹ کھانا چھوڑ سکتے ہیں۔ بھائی اگر ٹوٹل سے پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے تو کیا گاڑی نہیں چلے گی؟ پی ایس او سے ڈلوا لو، اور بے شمار پیٹرول پمپس ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ، میں صرف آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ماشاءاللہ آپ سارے کے سارے اہل علم ہیں اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں صرف یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ اس سے ہوگا یہ کہ کم از کم ہم یہاں پر بیٹھ کر بہت زیادہ نہیں، اتنا سا ان کی معیشت کو نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ کم از کم اپنے امتی ہونے کا اتنا سا حق ہم ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تلوار اٹھاؤ، بندوقیں اٹھاؤ اور جاؤ اور وہ فرانس پہ جا کر حملہ کر دو، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ جو ہمارے بس کا کام ہے وہ تو کم از کم ہم کر سکیں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ تو کم از کم ہم کر سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایک جملے پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، باتیں تو اور بھی بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، کہ سوشل میڈیا پر صرف لان تان کرنے سے اور تصویروں پر جوتوں کے نشان بنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عملی میدان میں آنا پڑے گا، اور عملی میدان کیا ہے کہ آج میں آپ ہم سب یہاں پر بیٹھ کر اس بات کا عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اندرون گستاخان نبی اور بیرون گستاخان نبی کی کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے۔ بولے نا بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔